میرے بھائیو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان صرف فقط کلمہ پڑھ لیا بس ختم ہو گیا نہیں، رب کریم نے اس کے احکام بھی بتائے ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے اس کے اندر بڑی سختی سے تنبیہ ہے۔ بیٹیوں، باجیوں، مائیں بہنیں اور جوان نوجوان ساتھی جو ہیں، بزرگ بھی، سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ رب کریم نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں کوتاہی برتتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو ہلکا لیتے ہیں، بھولتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے۔ بھائیو، ہم نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم سب بری ہیں، اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں، آدھی رات تک نہ سوئیں، صبح نہ اٹھیں، نہ نماز پڑھیں، نہ اہتمام کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ نے گھر کے اندر بھی پڑھ لینی ہے، چھپی لکی بات نہیں ہے، روشن دن عیاں کی طرح یہ روشن ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں۔ تو بھائیو، اس کے اوپر میں ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹ لوں گا۔ صحیح بخاری کے اندر خواب اور خوابوں کی تعبیر کے باب کے اندر 7401 نمبر حدیث ہے، بچے گھر میں بھی پڑھ لینا، آپ بھی تحقیق کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، دو آنے والے آئے کہ وہ مجھے اٹھا کے لے گئے۔ یہ معراج کی رات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دو اٹھانے والے آئے، لے کے چلے گئے۔ میں جب گیا تو میرے سامنے دو آدمی دیکھے گئے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یا لٹایا ہوا ہے، تو دوسرے آدمی کے ہاتھ کے اندر اتنا بھاری پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے۔ جب سر کے اوپر مارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7401 نمبر حدیث خوابوں کی تعبیر والے باب کے اندر حضرت امام بخاری لے کے آئے، پڑھ لینا میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سر کے اوپر پتھر مارتا ہے تو اس کا بھیجا پھٹ جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، بھیجا جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اس کا سر جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ پتھر زور سے گراتا ہے، پھر اس کا جو ہے سر پھٹ جاتا ہے، بھیجا نکل جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں وہ پیچھے والا آدمی جس کے سر کے اوپر پتھر مارا گیا، وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ پتھر اٹھاتا ہے، اس کے سر کے اوپر دے مارتا ہے۔ یہ عمل جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے جی آگے چلو، میں دو تین باتیں عرض کروں گا، ہے تو یہ بہت لمبی ڈیٹیل سے حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو ایک آدمی کے پاس لوہے کے آکڑے، کڑے بنے ہوئے، لوہے کے کنڈے ہیں، ایک آدمی پیٹھ کے بل لٹایا ہوا۔ بھائیو، یہ حدیث ہے، جہاں ہم نے دوسری حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں وہاں یہ بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ ہم نے صرف چند ایک باتیں دیکھ لی، وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی پیٹھ کے بل لٹایا ہوا ہے، دوسرے آدمی کے پاس لوہے کے آکڑے کنڈے ہیں، وہ اس کے ایک جبڑے کے نیچے ڈالتا ہے، ایک اوپر ڈالتا ہے، زور سے وہ دونوں کنڈے کھینچتا ہے، نیچے والا جبڑا ناک کی طرف لٹک جاتا ہے، اوپر والا جبڑا جو ہے وہ ناک سے اوپر کھینچتا ہوا آنکھوں تک چیر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھٹکے سے چیرتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے وہ کنڈے جو ہیں، وہ آکڑے جو ہیں وہ نیچے گرتے ہیں، وہ دوبارہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت تک وہ دوبارہ اٹھاتا ہے اس کا جبڑا دوبارہ چرا ہوا ٹھیک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بار بار عمل اسے دہراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والے سے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضور سرور کائنات سے کہا گیا حضور آگے آ جاؤ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے میں گیا، ایک تندور ہیں، بیٹیوں، باجیوں، بیٹیوں، نوجوانوں، یہ بات سننے والی ہے، میں نے لاؤڈ سپیکر اسی لیے چلایا ہے، میں بھی مجرم ہوں اور بھی بہت زیادہ جرم ہو رہے ہیں۔ اب بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے، زنا عام ہو گیا ہے، بیٹیوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، بربادیاں ہیں، نہیں بھیجتے، گھر میں ان پڑھ کا معاملہ نہیں ہے، نہ عزتیں محفوظ رہیں، نہ بازار محفوظ رہے، نہ بیٹیاں نہ بیٹے، حالات اتنے بگڑ گئے، بس بے حیائی نے، زنا نے اتنی دور ہمیں لے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آگے گیا، تندور آگ کے بل جل رہے ہیں، آگ کے اس کے اندر سے نکل رہے ہیں شرارے اور شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر میں نے دیکھا ننگی عورتیں اور ننگے مرد اس تندور کے اندر بھونے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضور آگے چلو، آگے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نہر چل رہی ہے، نہر کے اندر خون کی طرح، خون جیسے بہ رہا ہے، اتنا سرخ رنگ کا پانی چل رہا ہے، خون سے بھری ہوئی نہر ہے، اس کے اندر ایک آدمی تیرتا ہوا آ رہا ہے، کنارے کے اوپر ایک آدمی پتھر جمع کر کے کھڑا ہے۔ جو تیرنے والا آدمی تیرتا ہوا آ رہا ہے، بڑی مشکل سے تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ جب کنارے پہ پہنچتا ہے، جو کنارے پہ آدمی کھڑا ہے وہ ایک بڑا سارا پتھر اٹھاتا ہے، جو تیرتا ہوا آدمی آتا ہے وہ منہ کھولتا ہے، منہ کھولتا ہے، وہ باہر کنارے پہ جو آدمی کھڑا ہے وہ ایک پتھر اٹھا کے اس کے منہ کے اندر دھکیل دیتا ہے، وہ پتھر کو اپنی پیٹ کے اندر نگل لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وزن اس کا پہلے ہی زیادہ تھا اور وزنی ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی کے خون کے پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے، پھر وہ تیرنے کی کوشش کر کے کنارے کے پاس آتا ہے تاکہ کنارے والا مجھے نکال لے، وہ پھر منہ کھولتا ہے، جو باہر کنارے کے اوپر کھڑا آدمی ہے وہ ایک پھر پتھر اٹھاتا ہے، اس کے منہ کے اندر ٹھونس دیتا ہے، وہ پھر پتھر نگل لیتا ہے، پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ جو سرخ رنگ کا خون کا پانی ہے اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل دہرایا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضور آگے چلے جاؤ۔ یعنی کہ یہ بہت طویل حدیث ہے، پڑھ لینا، حدیث بخاری کے اندر خواب اور خوابوں کی تعبیر کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیچھے آتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام جو باتیں یاد رکھتے تھے نا، تو وہ ان باتوں کے اندر یہ بات بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا بندہ تھا، بھائیوں میری بہنوں، اے نوجوانوں، روزانہ اذان ہوتی ہے، اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ نیند عارضی ہے، 2-3 گھنٹوں کے بعد نیند سے آپ بیدار ہو جاؤ گے، مگر نیند سے کہیں قیمتی نماز ہے صبح کی، صبح کی نماز ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے آدمی مجھے ملے، ایک بندے کا سر پتھر کے درمیان پھوڑا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، بھیجا نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ آقا آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہوتے تھے، بے نمازی تھے۔ بھائیو بے نمازی، نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی نے یہ بات بتائی، بخاری کے اندر 7401 نمبر حدیث ہے، پڑھ لینا۔ حضور نے فرمایا یہ، بلکہ غنیۃ الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب ربانی نے بھی یہ پورا واقعہ معراج کا اس کے اندر ڈیٹیل کے اندر یہ بات لے کے آئے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پتھروں سے سر توڑا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا پتھر کے اوپر سر رکھ کے اوپر سے پتھر مار کے سر کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ جو لوہے کے کنڈے لگا کے جبڑے چیرے جا رہے تھے
وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو صبح اٹھتے ہوئے جھوٹ کی باتیں بازار میں پھیلاتے، لوگوں کو آپس میں لڑاتے، غیبت چگلی پھیلاتے، چگلیاں لگاتے ہوئے گھومتے، غلط باتوں کا تذکرہ کرتے، جھوٹ باتیں سناتے اور لوگوں کو تنگ کرتے، ان کی زبان سے، ان کے شر سے لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ ان بندوں کا قیامت کے دن کون تھے جنہیں دکھایا جا رہا تھا؟ اللہ کے نبی کو دکھائے کون جا رہے تھے؟ غیر مسلم نہیں، مصطفیٰ کے امتی۔ حضور وہ لوگ تھے جو ان کی زبان سے لوگوں کو شر سے تکلیف ہوتی تھی، تنگ کرتے تھے۔ حضور آگے جو تندور کے اندر عورتیں اور مرد جو زندہ بھونے جا رہے تھے، تندوروں کے اندر ننگے چیخ رہے تھے، حضور نے فرمایا میری امت کی زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد۔ اب ہم اسے مذاق بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا فویل للمصلین۔ خیر اگلی بات جو آخری چوتھی تھی وہ سنا کے پھر واپس ادھر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک چوتھا آدمی جو خون کی نہر کے اندر تیر رہا ہے، وہ منہ کھولتا ہے، اس کے اندر پتھر ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہ بندہ کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آقا یہ آپ کی امت کا سود خور تھا۔ بینک میں پالیسیاں کروا لی، لاکھ جمع 2 کروا لیا، 10 لاکھ پینشن ملی، گریجویٹی ملی، ملازم نے رکھ دی، اس کا نفع آتا رہا، کھاتے رہے، سود پہ پیسے دیتے رہے، سود پہ دے دیے، پھر لے لیے، 10 روپے دیے، 15 لے لیے، تو سود کا انجام اللہ کے نبی نے فرمایا سود خور قیامت کے دن اس حال کے اندر اٹھے گا کہ اس کے پورے جسم اور چہرے کے اوپر ماس کی ایک بوٹی نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ کہیں گے آ میرے ساتھ جنگ کر۔ یہ سود کا انجام ہے۔ خیر فویل للمصلین، تو نماز کی ہلاکت کن لوگوں کے لیے ہے یہ پہچان ہم نے دیکھنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا سر عشاء کی اور صبح فجر کی نماز کے لیے وزنی ہو منافق ہے۔ میرا تو نہیں ہو رہا کہیں، آپ کا تو کہیں یہ سر نہیں وزنی ہو رہا، آپ پہ عشاء کی اور فجر کی نماز وزنی تو نہیں؟ اگر ہے آج توبہ کر لیں، آج معافی مانگ لیں، کل کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ قبرستان کی ڈھیریوں کے اندر کوئی نہیں جا کے پوچھتا کیا ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے سر عشاء کی نماز کے وقت وزنی ہو جائیں اور صبح کی نماز کے لیے وزنی ہو جائیں، اس کے منافقت کا اعلان کر دو۔ تو بھائیو دیکھ لو، ہماری نہیں ہوتی مسجدوں میں نہیں بھائیو، نماز آپ نے اللہ کی پڑھنی ہے، آپ نے سجدے اللہ کے سامنے کرنے ہیں، آپ نے سر اللہ کے سامنے جھکانے، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ نے فرمایا بین العبد، آقا نے فرمایا بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور بندے مسلمان مومن کے درمیان صرف نماز حائل ہے، نماز چھوڑ دی اسلام سے گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر لوگوں نماز پڑھو، مشرک نہ بنو، مشرک نہ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائیو ایک اور بات، ہم کام میں لگے ہوتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑ دی، بھائیو ہم ظہر عصر بہت ہلکی لیتے ہیں، عصر کی نماز ترک کر دی، میرے نبی نے فرمایا اس نے کتنا نقصان کیا؟ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جیسے اس کے گھر، ماں باپ، بہن بھائی، اس کے بال بچے، اہل و عیال سارے کے سارے جل کے راکھ ہو جائیں، جتنا نقصان اس کو ہوا اس کے برابر اس سے بھی زیادہ نقصان عصر کی نماز چھوڑنے والے بندے کو ہے۔ عصر کی نماز فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی چھوٹی صورتیں ہیں، پکار پکار کے ہمیں کہہ رہی ہیں، مگر ہم پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھا، دھیان نہ کیا، بھول گیا، نمازیں اذان کا نماز کا ٹائم ہوا، سر وزنی ہو گئے، فرمایا قیامت کے دن ان کے بھیجے سر پتھروں سے توڑے جائیں گے۔